اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد اسلامک ویڈیوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ لوگوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی حدیث مبارکہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود بیٹھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث کی مبارکہ کی طرف۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل، کوئی بھی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اس کو کھڑا نہ کرے، من مجلس ہی اس کے بیٹھنے کی جگہ سے، لا یقیم الرجل الرجل من مجلس ہی، کوئی بھی شخص کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، اور پھر وہ خود وہاں پہ بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا، لیکن کھل جاؤ، وتوسعوا، اور کشادگی پھیلاؤ اور کشادگی کر لو۔ متفق علیہ، اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف اور مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے شخص کو آپ اس وجہ سے ہرگز نہ اٹھائیں کہ اس کو اٹھا کے آپ کسی اور کو وہاں پہ بٹھا دیں یا خود بیٹھ جائیں۔ اور اس حدیث سے یہ مراد بھی نہیں کہ کسی کی مخصوص جگہ میں یا اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شخص آ کے بیٹھ جائے تو اسے اٹھانا جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں آپ کی کرسی ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے، اور کوئی اور آ کے آپ کی اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ نے روزانہ بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، اور جبکہ اس کے آپ دوسرے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے آس پاس میں اور کرسیاں ہیں تو وہاں سے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہاں بلا اجازت بیٹھنا تو اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں بیٹھنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، مثلا مجلس، مسجد، حکام کی مجالس، اہل علم کے حلقہ ہائے دروس، بازار میں تجارت کے لیے کوئی جگہ، دستکاری کے لیے کوئی جگہ، تفریحی مقامات، منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے تو ایسی جگہوں پر کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔ اس سے کیا مراد ہوا کہ اگر آپ کی کوئی مخصوص نشست ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، روزانہ کوئی ڈیوٹی ساری انجام دینی ہوتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پہ اس حدیث کا حکم لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے لیے مخصوص ہے، آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پبلک پلیس پہ، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی عام جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، جہاں پہ کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، وہاں پہ اگر کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو وہاں سے اس وجہ سے اٹھا دینا کہ وہاں پہ آپ نے کسی اور کو بٹھانا ہے یا خود بیٹھنا ہے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر خود بیٹھتا ہے تو یا تو یہ اس لیے یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پر ترجیح دے رہا ہوتا ہے، اور یہ بات مسلمان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو سخت حاجت ہو۔ یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو سخت حاجت ہو، بجائے اس کے کہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں یا اس کو اٹھا کے اس کو احساس کمتری کا شکار دلائیں، ٹھیک ہے۔
تو کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنے کے نتیجے میں دلوں کے اندر دوری اور بغض پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ مومنوں کو باہمی محبت و اخوت کی تاکید کی گئی ہے۔ لا یقیم نہ اٹھائے کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود اٹھ کر بیٹھنے کی پیشکش کرے تو وہاں بیٹھنا جائز ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، مگر اہل علم نے ان کے اس عمل کو مزید احتیاط پر معمول کیا ہے کہ ممکن ہے وہ شخص خوش دلی سے نہ اٹھا ہو، شرم کی وجہ سے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہو، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو بھی اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔